Ja Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 501. کہ ہم فقیر اور درویش ہیں، اس طرح یہ آیا. اور سفیان ثوری ہمیشہ اس بات کو ڈھونڈتا رہتا تھا کہ کسی طرح امام کو نیچا دکھاوے. اس کی نیت خراب تھی. ایک دفعہ یہ اسی حالت کے اندر آیا. پبلک فنکشن تھی، سیمینار جاری تھی، لوگ سوال پوچھتے تھے اور حضور جواب دیتے تھے. کھڑے ہو کے کہتا ہے اس وقت دیکھا تو امام جعفر صادق نے ریشم کا جبہ پہنا ہوا تھا. کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یا سیدی، آپ آل رسول ہو، آپ کے نانا کی جو فقیری تھی وہ ہر ایک کے اوپر ظاہر ہے، اور آپ اس طرح سے شاندار بادشاہی کپڑے پہنتے یعنی ریشم کا جبہ پہنتے ہو. حضرت امام جعفر صادق بہت ہنسے. فرمایا اے سفیان نزدیک آؤ. جب وہ نزدیک آیا تو امام نے اس کے جبے کو ایسا کھول دیا جو ظاہر کے اندر تھگڑے مارا ہوا تھا. اندر دیکھا تو ریشم اور کیم خواب کہتے ہیں ویلویٹ کو، اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. لوگ حیران ہو گئے. حضرت امام جعفر صادق اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا جبہ کھولا تو اندر پھٹی ہوئی قمیض تھی. شرم سے سفیان ثوری نے اپنا منہ نیچا کر لیا اور اس کے بعد کبھی اس نے زندگی کے اندر امام کا سامنا نہ کیا. یہی سفیان ثوری کی ایک اور بات کر دوں. ایک دفعہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. حضور کہتے ہیں اے سفیان، مجھے بتاؤ، تم اپنے علم کا بڑا گھمنڈ کرتا ہے، مجھے بتاؤ کہ شریعت کے اندر، معاف کرنا علم کی بات ہے اس کے لیے مجھے شرم نہیں آتی، شریعت کے اندر پیشاب یورین زیادہ گندا ہے کہ ہیومن سیمن زیادہ گندی ہے؟ تو اس نے کہا کہ پیشاب زیادہ گندا ہے. تو حضور ہنس کے پوچھے تو مجھے یہ بتاؤ کہ پیشاب کرنے کے بعد تو آدمی وضو کرتا ہے، تو سیمن نکلنے کے بعد تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. اگر وہ زیادہ گندا ہے تو وہ تو صرف وضو میں ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، لیکن جنابت کے اندر تو غسل کرنا چاہیے. سفیان ثوری کا منہ نیچا ہو گیا. یعنی اتنا علم تھا حضرت امام جعفر صادق کیا، اور انہوں نے ایسی کتابیں چھوڑی ہیں کہ ساری دنیا کے جتنے بھی صوفیاء ہیں وہ سب کے سب امام جعفر صادق کو اپنا رہبر مانتے ہیں. میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں رہا کہ میں اور امام جعفر صادق کی باتیں کروں، لیکن امام جعفر صادق کی پیری جونے کی یہ باتیں ہیں. ایک آدمی تھا، وہ منافق تھا اور وہ بالکل ایبسولوٹلی خدا کی ہستی کو ماننے والا نہ تھا. میری بعض وعظوں کے اندر یہ ذکر ہے، لیکن آج میں واپس اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس لنک میں آ جائے. وہ ملحد تھا، یعنی خدا کی ہستی کو نہیں مانتا تھا. ایک دفعہ بڑی بحث کی رسول یعنی اس رسول کے نواسے کے ساتھ. ابو شاکر دسانی اس کا نام تھا. ایک دن ایک بوتل کے اندر تھوڑے سے کیڑے مکوڑے لے کے آیا. عام طور پہ کوئی گندی جگہ ہوئے، مڈ ہوئے، اس کے اوپر پانی تھوڑا تھوڑا پڑا ہوئے، سورج کی چمکتا ہوئے، تو تھوڑے دنوں کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے جرمز پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ جرمز پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کو ویزیبل ڈوڈو کی طرح کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، انسیکٹ چھوٹے چھوٹے. تو اس نے اس طرح سے کوئی گندی جگہ سے یہ تھوڑے کیڑے مکوڑے اٹھا کے ایک بوتل میں ڈالے، بوتل بند کر کے لے کے آیا مولا کے پاس. جمعے کا دن تھا، پبلک سیمینار تھی. جب یہ موقع آیا تو کہتا ہے کہ یا حضرت، اس دن آپ نے یہ کہا کہ اللہ ہی خالق ہے اور کوئی دوسرا خالق نہیں ہو سکتا، دیکھیے میں یہ کیڑے لے کے آیا ہوں، ان کا میں خالق ہوں. حضور نے فرمایا نزدیک آؤ، لوگوں کو دکھاؤ. نزدیک آیا، بوتل پکڑ کے سب کو دکھایا. تم اس کے خالق ہو؟ جی ہاں. تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ جی ہاں. اس میں نر کون سا ہے، مادہ کون سا ہے؟ چپ ہو گیا. تم اگر خالق ہو
تو مجھے بتاؤ فیمیل کون ہے اور میل کون ہے، کیونکہ خالق کو تو پتا ہونا چاہیے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات حضرت امام جعفر صادق، جن کو ہم پیر امیر احمد کہتے ہیں، ان کی زندگی میں ہوتے رہے۔ امام جعفر صادق نے عبادت کے بھی بہت سے طریقے سکھائے، پیری جامع کے اندر خصوصاً طور پہ۔ میں اس کے بعد ہمارے ایک اور پیر ہوئے جو 15ویں پیر تھے، ان کا نام تھا پیر صدگور نور، جو لقب کے طور پہ مشہور ہے، لیکن اصل نام تھا محمد شاہ۔ ان کا ماں نے ان کا نام نور الدین رکھا تھا، کیرو میں پیدا ہوئے تھے۔ امام مستنصر باللہ نے ہمارے 18 امام جو تھے، انہوں نے ان کو ہندوستان بھیجا۔ 474 ہجری سن میں 474 ہجری میں انڈیا کے اندر سورت کے بندر پہ یہ پیر صدگور نور اترے۔ ان کی ساری زندگی کے اوپر ایک واعظ ہونی چاہیے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ رجوع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہماری گینان کی سورس میں بھی ہے۔ پھر صدگور نور جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے ادھر آ کے تھوڑے ہی عرصے میں گجراتی اور ہندی زبانیں سیکھی۔ سورت گجرات میں ہے، اور گجرات کے اندر ہندوستان کے اندر بہت بڑے بڑے ویپاری اور بہت بڑے بڑے امپورٹر ایکسپورٹرز تھے، کیونکہ وہ زمانے کے اندر سورت ہی ایک سب سے بڑا بندر تھا، بمبئی اور کراچی کی تو ہستی بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے ادھر آ کے یہ 2 زبانیں سیکھی، چلتے چلتے سفر کیا، دھارا نگری گئے۔ دھارا نگری ایک زمانے کے اندر بڑی مشہور تھی، ہمارے پیروں کے گنانوں میں ہے کہ دھارا نگری ایسی نگری تھی کہ جو سونے کی طرح تھی۔ دھارا نگری کا وہ زمانے کے اندر راجا جو تھا وہ سور چند تھا۔ سور چند راجا کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، جس کی عمر کافی بڑی ہو گئی مگر شادی نہیں کرتی تھی۔ اس کا نام تھا پالن دیوی، جس کو گنانوں کے اندر پالن دیو لکھا ہوا ہے۔ بڑی عابد تھی اور ہمیشہ ورت رکھتی تھی، اور جب یہ ورت رکھتی تھی تو اس وقت ہرن کا گوشت اپنے ہاتھ سے پکا کے چکھتی تھی۔ یہ اس کی ٹیک تھی۔ آپ کو کبھی ہندوستان کی ہسٹری سے واقف ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت سے ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے، بہت سے ایسے سیکٹس تھے ان کے جن کو سمپردائے کہتے ہیں، ان کے اندر قربانی بکرے کی جاتی تھی۔ پانڈووں کے زمانے کے اندر گائے کی قربانی کرتے تھے۔ یہ ہندو گوشت نہیں کھاتے۔ یہ مغلیہ سلطنت کے اندر مسلمانوں کی اپوزیشن ظاہر کرنے کے لیے ہندوؤں نے گوشت کھانا بند کیا، وگرنہ ہندوؤں کی پرانی ہسٹری تو گوشت کھانے والے ہیں۔ یہ لوگ ویجیٹیرین نہیں تھے۔ ویجیٹیرینز کون تھے؟ رشی منی جو جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ اس میں خاص طور پہ جو క్షత్రి تھے، ویش اور شودر تھے، یہ تو گوشت ہی کھاتے تھے۔ براہمنوں کا جو ٹاپ گریڈ کا جو ان کا درجہ تھا، کاسٹ تھی، کلاس تھی، اس کے اندر بھی بہت سے گوشت کھانے والے تھے۔ آج بھی آپ بنگال کے اندر جاؤ تو بنگال کے براہمن ہر روز مچھی کھاتے ہیں۔ گائے بکری کا گوشت نہیں کھاتے مگر مچھی کھاتے ہیں، اور پھر وہ مچھی کو کہتے ہیں، جیسی بھنڈی توری ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ جل توری ہے، اس کو ویجیٹیبل میں لے جاتے ہیں۔ وہ زمانے کے اندر رانی پالندے سور چند راجا کی لڑکی، اس کا یہ ورت تھا، ہر مہینے ورت رکھتی تھی، اور پھر اپنے شکاریوں کو بھیجے کہ جا کے شکار کر کے ہرن لاؤ، اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے ہرن کا گوشت خود پکاوے۔ آپ کو جو یاد ہو تو ہندوستان کا ایک پرائم منسٹر تھا، یہ پرائم منسٹر جن کو ہم شاستری کہتے ہیں، یہ شاستری پرائم منسٹر رشیا کے اندر گیا اور وہیں گزر گیا۔ یہ پرائم منسٹر ہونے پر بھی
اپنی وائف کے ہاتھ کا بھی نہیں بلکہ خود کے اپنے ہاتھ کا پکا کے کھانا کھاتا تھا. ہندوستان میں ایسے بہت سی کاسٹ ہیں کہ جو کرتے ہیں، مگر رانی پالندے کا یہ ورت تھا. تو پھر مسافری کرتے کرتے دھارا نگری گئے. سٹی کے باہر جو جنگل تھا اس میں جانور بہت تھے. تو پیر تو ایک جگہ بیٹھے اور پیر نے کوئی انسٹرومنٹ بجانی شروع کی. تمام جنگل کے جانور پیر کے پاس آ کے بیٹھ گئے. شیر بھی آیا، بھیڑیے بھی آئے، یعنی بھیڑیے کو ہم ولف کہتے ہیں، شیر کو لائن کہتے ہیں، ہرن بھی آئے. سب جانور آ گئے اور یہ آ کے پیر کے پاس بیٹھ گئے، مگر کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو ستاتا نہیں تھا. تو ہمارے پیر حسن کبیر دین نے اپنے اس اینسیسٹر کا ذکر کیا ہے. یہ گنان پیر حسن کبیر دین کا ہے، لیکن ذکر کیا ہے پیر ستگر نور. پیر ستگر نور 15 میں پیر تھے، پیر حسن کبیر دین 27 میں پیر تھے. تو اپنے اس بڑے دادا کا انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ گنان کا نام ہے، چوتھا گنان ہے پیر حسن کبیر دین کے کلیکشن میں. رمتا رمتا پربھو پاٹنے آویا، پراکرم کیدھا پیرے رے پری برہمور نے پوجو. یہ گنان کافی لمبا ہے، پیر ستگر نور کی شادی کا گنان ہے. اس کے 61 پارٹ ہیں. تو پیر کہتے ہیں کہ جبھی ستگر نور ادھر آئے تو یہ جنگل کے اندر پاچم دیش تھی پربھو پوتے پدھاریا. پاچم سے یعنی ویسٹرن کنٹریز میں سے، ایجپٹ میں سے آئے تھے. آویا چھے ون میجار، جنگل کے اندر آ کے وہ ٹھہر گئے. ون مائیں جئی نے پربھوے رمت جے مانڈی، جنگل کے اندر جا کے پیر نے ایک، یہاں پربھو بادشاہ کو بھی پربھو کہتے ہیں، سیٹھ کو بھی پربھو کہتے ہیں. داتا جو دینے والا ہوتا ہے، بخشش دینے والے کو پربھو کہتے ہیں. سب سے بڑا پربھو تو خدا عالمین ہے. تو ون ما جئی نے پربھوے رمت جے مانڈی، واگ ہرن ویگے آویا رے. جتنے بھی جنگل کے جانور تھے سب آ کے بیٹھ گئے. اب وہ جو شکاری تھے رانی پالندے کے، سارا جنگل ڈھونڈتے رہے مگر ان کو جہاں روز جاتے تھے ایک بھی جانور نہ ملا. تو نراش ہو کے، نا امید ہو کے واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ تمام جانور اکٹھے ہیں اور ان کے اندر نورانی چہرے والا ایک سادھو، ایک فقیر، ایک مہاتما بیٹھا ہے. بڑے حیران ہوئے. ان کو دیکھ کے پیر نے نزدیک بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہے مہاراج، ہماری رانی ہے، اس کا یہ ورت ہے. ورت منی ٹیک ہے، روزہ رکھتی تھی ایک واؤ کے طور پہ، اپنی نظر کے طور پہ، اور اس روزے کو اپنے ہاتھ سے ہرن کا گوشت پکا کے کھا کے پورا کرتی تھی. تو شکاری شودے ہرن ہاتھ نہ آوے، شکاری ڈھونڈتے تھے مگر ہرن نہ ملا. کارن سریکھوں دیسے رہے. اور آخر انہوں نے یہ کارن دیکھا کہ اس وجہ سے ہم کو یہ چیز ملی نہیں. تو مولا کے پاس آ کے انہوں نے عرض کی اور انہوں نے ہرن کی ایک ٹانگ، شیر کو کہا کہ ایک ہرن کو مار کے ایک ٹانگ اس کو دے دے. تو ایک شیر نے ہرن کو مارا اور اس کی ٹانگ کاٹ کے وہ شکاری کو دی. شکاری لے کے گیا. جنہوں بہت لمبا ہے، آپ گھر جا کے پڑھ لینا. تو جب رانی یہ راندھی نے ہاتھے تو چاکھیا، رانی پالن دیوی نے ہرن کی اس ٹانگ کو پکایا، راندھی نے ہاتھے سے چاکھیا. چاکھتا نو نند پامیا. جیسے ہی اس نے ہرن کے یہ گوشت کو منہ میں ڈالا، یعنی اس کو کچھ نورانی دیدار ہوا، اس کو حقیقت سمجھ لگی کہ یہ گوشت کوئی معمولی چیز نہیں. اسی وقت کھڑی ہو گئی. پتری پتا جی نے کہے پکاری، فوراً اپنے باپ سور چند راجا کے پاس جا کے کہا، ابا میرا مرد آ گیا ہے. وہ اس کو اور اس کی ماں اس کو ہمیشہ بولتے کہ بھئی تو بڑی ہو گئی، تو کچھ شادی کر لے. کتنے مانگے آتے تھے راجاؤں مہاراجاؤں کے، وہ ہمیشہ منع کرتی تھی. لیکن ہرن کا گوشت کھاتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئی، انتر کی آنکھیں کھل گئی. پتری پتا جی نے کہے پکاری، اے پورخ آویو پرناو رے.
परिभ्रम मरने पूजो, मेरा मर्द आ गया, आप मेरी शादी करो। बड़े हैरान हुए, खुशी भी हुई और हैरान भी हुए कि भाई वो मर्द है कौन। तो वो शिकारी के साथ गए। फिर इसने तमाम ज्योतिषियों को और बड़े लोगों को बुलाया कि भाई इसकी कुल गोत्र निकालो कि ये कौन मेहमान आया है। यदि सूर्यचंद्र आए, ये वर्तिया पूछिया, वर्तिया कहते हैं ज्योतिष डाल के वो डालने वाले नजूमियों को, उनको पूछा कि ए भूपत कौन देशनु पाड़ दे, ये जो आया है मेहमान, ये साहब कौन से देश का बालक है, तुम इसकी खोज निकालो। आखिर फिर कौन सी नात है, क्या जात है, ये सब खोज वगैरह निकाल के आखिर तो ये है, मैं आपको डिटेल नहीं देता, कहा ना कि घर जाके पढ़ना। तो पीर ने इसके साथ शादी की, ये वो गिनान है कि सदगुरु नूर ने रानी पालनदे के साथ शादी की और इनके पेट से आपको फर्जंद हुए। कि सदगुरु नूर के बाद उनका एक फर्जंद था जो मोहम्मद शाह था। ये हमारे 16वें पीर हुए, ये रानी पालनदे के पेट से हुए। पीर सदगुरु नूर ने कैरो के अंदर अपनी वाइफ और बच्चे भी छोड़े थे, मगर उनका हमें हिस्ट्री में से कुछ पता लग न सका, इसलिए हमें कुछ भी मालूम नहीं। ये मेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इस्माइलिज्म है, इसके अंदर मैंने तमाम पीरों का जिक्र किया हुआ है। तो पीर सदगुरु नूर ने एक तो ये कहा कि पालनदे के साथ शादी की, सूरजचंद को इस्माइली मजहब का तरीका सिखाया और गुजरात के अंदर हिंदुस्तान में इस्माइली मजहब की सबसे पहली बुनियाद गुजरात में पीर सदगुरु नूर ने डाली। यहाँ से हमारे ये गुजराती गिनान और पीरों का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ। पीर सदगुरु नूर के बाद 20वें पीर सलामुद्दीन हुए। पीर सदगुरु नूर ने पुतले भी नचाए, मिट्टी के पुतले। गणेश को कहा तुम जाके पानी लेके आओ, तो वो पानी भी लेके आए। ये भी एक लंबी स्टोरी है, मगर सबसे बड़ा इवेंट जो हाईलाइट मैं उनकी लाइफ में से पसंद किया तो वो रानी पालनदे का इस्माइली मजहब में आना, उसके बाप का इस्माइली मजहब में दाखिल होना, और इसकी वजह से गुजरात के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुल्क के अंदर इस्माइली मजहब का प्रोपेगेशन हुआ। 20वें पीर सलामुद्दीन थे। ये सलामुद्दीन हिंदुस्तान में आए। 13 बरस की उम्र में पीर सलामुद्दीन पीरी जौमे के अंदर आए और 25-30 बरस की उम्र में हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में आके इन्होंने बड़े बड़े पंडितों के साथ मुबाहला किया, यानी डिबेट की, मुनाजरा किया, और इनको उन्होंने महादेव का टाइटल दिया पीर इमाम दीन को। और महादेवों में से जो देव है तो वो इंद्र को महादेव कहते हैं, शिव को भी महादेव कहते हैं। तो इंद्र इमाम दीन जिसका नाम है तो वो हमारे 20वें पीर हैं, पीर इंद्र इमाम दीन, जिनका नाम था सलामुद्दीन। उनका लक़ब इमामुद्दीन था और इंद्र उनको टाइटल दिया गया, और ये हिंदुस्तान में आए और इनके कुछ गिनान थोड़े से हैं। हमारे पास भाई ऐसे हैं कि जहां हमारे कुछ गिनानों में पीर इंद्र इमाम दीन का नाम आता है तो वो ये समझते हैं कि ये वो इमाम शाह है कि जो पीर असद कबीर दीन के फर्जंद थे, मगर नहीं, इमाम शाह और पीर इंद्र इमाम दीन जिनका नाम सलामुद्दीन था, इनमें बहुत बड़ी तफावत है। तकरीबन 7 पीढ़ियां बाकी हैं। तो इस तरह से हमारे पीर सलामुद्दीन, पीर इंद्र इमाम दीन हिंदुस्तान के अंदर आए। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि उन्होंने पंडितों ब्राह्मणों के साथ पीर सदरुद्दीन की तरह मुनाजरा किया, डिबेट की और जीते। और इन्होंने यूपी, सेंट्रल इंडिया और गुजरात काठियावाड़ के इलाके के अंदर दावत की, और उनकी जिंदगी की यही हाईलाइट सबसे बड़ी रही। पीर सलामुद्दीन के बाद हमारे कोई और बड़े मशहूर पीर हुए तो वो पीर शम्स थे। हालांकि इसके दरमियान में और कुछ पीर गुजरे हैं कि जिनका मैंने जिक्र छोड़ दिया है, क्योंकि हर एक पीर का जिक्र मैं आज नहीं कर सकता आपके सामने। पीर शमसुद्दीन हमारे 23 में 23rd पीर थे जौमे के अंदर हिसाब से। इनके जो दादा पीर सोलहदीन थे, आपको कभी ख्याल होवे तो ये बहुत बड़े जबरदस्त सूफी बुजुर्ग थे।
اور ان کی کچھ لکھی ہوئی کتابیں بھی صوفیوں کے اندر ہیں. یہ جو چشتیہ خاندان ہندوستان کے اندر اجمیر میں ہے، معین الدین اجمیری چشتی، یہ چشتیہ جو صوفی ہیں وہ پیر سہیل الدین اور ان کے فرزند پیر صلاح الدین کے جو پیر شمس کے باپ اور دادا تھے، انہوں نے چشتیہ لوگوں کو صوفی مذہب سکھایا. اور خود اجمیر کے یہ جو خواجہ معین الدین اجمیری جو تھے چشتی، یہ پیر صلاح الدین کے 2 برس تک ان کے گھر جا کے شاگرد رہے اور انہوں نے وہاں جا کے تعلیم حاصل کی. پیر شمس الدین بعض کتابوں کے حساب سے جو خود پیر شمس کی لکھی ہوئی من سمجھانی ہے 240 برس کی زندگی پائی، لیکن کچھ تفاوت بھی لگی. ویسے 120 برس کی عمر اور جگہ ملتی ہے. میں ابھی تک اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکا کہ دونوں میں کون سی سچی حقیقت ہے، 120 برس کی عمر تھی یا 240 برس کی. انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا. پیر شمس ہندوستان میں آئے، وہ سب زوار میں پیدا ہوئے. ان کی زندگی کے بناؤ میں بہت سے ایسے بناؤ ہیں، لیکن آج میں ایک ان کی زندگی کی ہائی لائٹ کا ذکر کرتا ہوں. میں پنجاب کا رہنے والا ہوں. میرا جنم امرتسر کا ہے. میرے باپ دادا سینکڑوں برسوں سے 700 سال سے پنجاب میں رہے، اور 700 برس پہلے جو میرے باپ دادا تھے وہ پیر شمس کے مرید میں آئے. ہم لوگ بہت برس تک گپتی رہے، 1 لاکھ گپتی پنجاب میں رہے. یہ سب کے سب پیر شمس کے بودے ہوئے تھے. پیر شمس نے تبت اور چائنا کے اندر 84 جماعت خانے بنائے، 84 جماعت خانے بنائے. پیر شمس کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں کہ جو بہت انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیر شمس نیپال گئے اور نیپال سے ایک کائٹ کو پکڑ کے انہوں نے سامنے تبت جا کے اسماعیلی مذہب پھیلایا. یہ کائٹ کیسی تھی؟ میں خود نیپال گیا ہوں، اور نیپال کے بہت سے لوگ آج بھی اس قسم کا ذکر کرتے ہیں، مگر اب وہ صرف کارگو بھیجتے ہیں، آدمی نہیں جاتے. یعنی 2 بڑی بڑی پہاڑیاں 20-20 ہزار فٹ اونچی کھائیوں کے اندر سے آدمی پسار نہیں ہو سکتے. یہ لوگ ایک چھوٹا سا 5x5 کا یا 6x6 کا ایک کیوب بناتے ہیں اور اس کو پارچمنٹ کے ساتھ یا بالکل تھک سلک کے ساتھ اس کو بند کر لیتے ہیں. اندر ایسا انتظام کرتے ہیں کہ مٹی کا ایک مٹکا ہوتا ہے، اس کے اندر بتی رکھتے ہیں. یہ بتی جب جلتی ہے اور سارے سب کچھ بند ہوتا ہے تو بتی کے جلنے سے آکسیجن جل جاتی ہے، اور کاربن گیس جو ہے وہ لائٹ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا 6x6 کا کیوب اڑ جاتا ہے. اس کے نیچے گنڈولے کی طرح رسیاں باندھ کے چھوٹا سا نیچے ایک باسکٹ رکھتے ہیں، اس میں اپنا سامان رکھتے ہیں اور ہوا کی ڈائریکشن دیکھ کے ادھر سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی ایک ڈوری بہت لمبی ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ کبھی ایسا مان لو کہ 500 کے 1000 فٹ اوپر ہوتا ہے تب بھی ڈوری لٹکتی رہتی ہے. اور پھر یہ سامنے کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ یہ ڈوری کو پکڑ لیتے ہیں اور ذرا کھینچتے ہیں تو اوپر سے ہوا اسکیپ ہوتی ہے تو یہ گنڈولا نیچے آ جاتا ہے. پھر شمس نے گنان میں لکھا ہے کہ پیر پوپٹ روپے چائنا گیا. پوپٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایکچولی پیرٹ بن کے گئے، مگر جس طرح پیرٹ اڑتا ہے آج سے 900 برس پہلے لوگوں کو اڑنے کا خیال نہیں تھا، اس کو ایک معجزہ سمجھتے تھے، لیکن اس طرح گونڈولے کے اندر پیر شمس بیٹھ کے سامنے پار گئے اور وہاں جا کے چائنا میں انہوں نے 84 جماعت خانے بنائے. آپ کو یہ حقیقت من سمجھانی میں ملے گی. پیر شمس نے بہت دعوت کی، برما، ملایا اور انڈونیشیا تک گئے. پیر شمس نے بہت مسافری کی، اور ان کی زندگی کی ایک اور ہائی لائٹ یہ ہے کہ جب پیر شمس ماں باپ سب سے پہلے ملتان میں آئے تو ملتان میں اس وقت وہ زمانے کے اندر پیر، فقیر، ولی، اولیاء، صوفی وغیرہ مرشد مرید بنانے کے لیے بہت تھے، اور تقریباً
ہر آدمی کسی نہ کسی مرشد کا مرید تھا. تو پھر شمس اکیلے آئے ادھر. جب اکیلے آئے تو ملتان میں گام کے باہر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی, ایک جھاڑ کے نیچے رہنا شروع کیا. شروع میں پہلے اکیلے تھے, چندر بھان سور بھان بعد میں ملے, بالکل اکیلے. گرین رنگ کا جبہ پہنتے تھے, گرین رنگ کی پگڑی پہنتے تھے, لمبی حضور کی داڑھی تھی مگر گول تھی. جیسے حضرت علی کی داڑھی گول تھی, رسول اللہ کی داڑھی جو تھی وہ نوک والی مگر لمبی تھی. تو جب آ کے ادھر ٹھہرے, تیسرے چوتھے دن وہاں کا ایک سب سے بڑا جو فقیر اور سب سے بڑا اس زمانے کا جو صوفی تھا, وہ سب سے بڑا مرشد تھا جس کے سب سے زیادہ مرید تھے, اس کا نام تھا سید بہاءالحق ذکریہ. ہندوستان کے صوفیوں کے اندر سید بہاءالحق ذکریہ کا بہت وکھان ہے. اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ ایک دودھ کا پیالہ بھیجا, اور وہ دودھ کا پیالہ لبالب بھرا ہوا تھا. تھوڑا سا دودھ اس نے اپنے ساتھ اور بھی رکھا نوکر کے ہاتھ میں کہ شاید رستے میں تھوڑا گر کے کم نہ ہو جائے. لیکن جب پھر شمس کی جھونپڑی کے پاس پہنچا تو اس نے تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کر دیا, اور اتنا پیالہ بھر دیا کہ کبھی ایک چمچہ بھی دودھ اور اس میں ڈالا جائے تو دودھ گر جائے. یہ دودھ لے کے شمس کے پاس پہنچا بہاءالحق کا لڑکا. اس نے جا کے کہا, سید صاحب میرے ابا نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے, گفٹ بھیجا ہے. پھر شمس نے دیکھا, جھونپڑی سے باہر آئے, باہر کچھ گلاب کے پودے تھے, اس میں سے روز کا ایک گلاب کا ایک پھول توڑ کے اس کے نیچے سے ڈانٹی. جب پھر شمس نے اس کو یہ حکم کیا کہ ابھی اپنے ابا کے پاس واپس جا کے بھیج دو, تو وہ تو حیران ہو گیا, لیکن حکم ہوا تھا واپس لے آیا. پھر شمس کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا, یا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ شمس فرمایا, اس نے دودھ بھیجا, مجھ کو یہ کہا, پیغام دیا کہ ملتان کے اندر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی مرشد کا مرید ہے, تو بہتر ہے آپ چلے جاؤ. میں نے یہ جواب دیا ہے کہ جس طرح اس میں دودھ کی جگہ نہیں لیکن پھول اس میں ترتا رہے گا, میں اس طرح تمہارے اندر ترتا رہوں گا. یہ پیغام پہنچایا. بعد میں بہاءالحق ذکریہ نے پیر کے ساتھ حسد کیا. حسد اس طرح ظاہر ہوا کہ پھر شمس تھوڑے دنوں کے بعد تھوڑا کاغذ لے آئے, پیپر کی ایک چھوٹی سی بوٹ بنائی. نہیں, بچے بعض دفعہ بناتے ہیں, ایسی بوٹ بنا کے ہاتھ میں تسبیح لے کے پھر شمس اس بوٹ میں کھڑے ہو گئے. اور یہ جو ندی تھی, اس ندی کے اندر آج بھی ملتان کے اندر سے ندی نکلتی ہے. آپ کبھی ملتان جاؤ تو ذکریہ بہاءالحق کا وہ مکان ضرور دیکھنا کہ جو بالکل دریا کے کنارے پہ ہے. تو پھر شمس بوٹ میں کھڑے ہو گئے, کاغذ کی بوٹ میں, تسبیح لے کے آنکھیں بند کر کے عبادت کرتے رہے. بوٹ چلتی رہی. ہزاروں لوگ دونوں سائڈ میں اکٹھے ہوئے, کاغذ کی بوٹ اور اس میں پیر کھڑے ہیں اور بوٹ چل رہی ہے. شور بکور ہو گیا. بہاءالحق ذکریہ اوپر اپنے محل میں سے, باری میں سے نیچے مونڈی نکال کے دیکھنے لگا, اور جب اس نے دیکھا وہ بھی ویسا آدمی تو کرنی والا تھا, اس کی نظر خراب ہوئی. تو پھر شمس کی جو بوٹ تھی وہ ہلنے لگی, تھوڑا سا پانی اندر آ گیا. پیر نے آنکھ کھول کے ایسا جو دیکھا, فوراً حکم کیا تیرے سینگڑے نکل آئے. تو اسی وقت اس کے ادھر سے 2 سینگ نکل آئے بھینس کی طرح, اور اب وہ ریٹریٹ نہ ہو سکا, یعنی باری کے اندر واپس اپنے روم میں جا نہ سکا کیونکہ سینگ بڑے تھے. اس وقت اس نے 2 ہاتھ جوڑے. یہ واقعہ بھی آپ کو شمس کے گنانوں میں ملے گا. من سمجھانی کے اندر بہت سے پیجز اس میں بھرے ہوئے ہیں. پھر شمس نے, ذکریہ بہاءالحق ذکریہ نے معافی مانگی, اپنے بیٹے کو بھیجا, وہ جا کے پاؤں پڑا. پھر شمس نے اپنی بوٹ سیدھی کر لی اور چلے گئے,
اور پھر جب واپس آئے تو جھونپڑی میں اس کے بیٹے نے آ کے پاؤں پڑا، معافی مانگی، اور امام نے فرمایا، پیر شمس نے فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں تیرے سنگڑے غائب ہو جائیں، لیکن یہ ہسٹوریکل واقعہ تیری نسل کے اندر، تیری جنریشن میں رہے گا کہ جو تیری اولاد ہوگی قیامت تک اس کے یہاں 2 سنگڑوں کے نشان رہیں گے۔ اب جب بھی ملتان جاؤ تو کسی اسماعیلی کو پوچھنا کہ ادھر بہاول حقی ہیں، تو آپ کو بتائیں گے ہزاروں بہاول حقی ہیں۔ وہ لوگ پگڑی پہنتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے، کیونکہ وہ دونوں نشان پگڑی سے چھپ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، پیدا ہوتے ہی یہ 2 جگہ ان کی ابھری ہوئی ہوتی، باہر نکلی ہوتی ہے، یہ وہ سنگڑوں کے نشان ہیں۔ پیر شمس نے اس طرح بہت سی اسماعیلی مذہب کی دعوت کی، اور ان کی زندگی کے 2 واقعات میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اور پیر شمس کے بنائے ہوئے ہمارے مذہب کے یہ کریا کرم وغیرہ آج تک چلی آتی ہے۔ آپ پیر شمس کے گنان پڑھو تو اپنے مذہب کی تمام ریت رسم رواج آپ کو ان کے گنانوں میں سے ملے گی۔ گٹ پاٹ، دعا، دسون، جماعت خانے کے اندر اس زمانے میں مکھی ہوتا تھا اور ایک تھانک ہوتا تھا۔ تھانک کہتے ہیں کہ جو جماعت خانے کے اندر کیئر ٹیکر کے طور پہ ادھر ہی دن رات سوتا تھا۔ سب سے پہلے ایک تھانک جو پیر شمس نے بنایا اس کا نام تھا وسطا، اس کا نام بھی پیر کے گنانوں کے اندر ہے۔ ایک گنان ہے پیر شمس کا، اس کو کہتے ہیں جنازہ نو گنان، اس کے اندر وسطا کا نام کا ذکر ہے۔ پیر شمس نے جماعت بھائی بنایا اور یہ جماعت بھائی مکھی کی مدد کرتا تھا۔ یہ تمام جو سسٹم ہمارا آج جماعت خانوں میں ہے یہ موسٹلی پیر شمس کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ پیر صدگور نور کو اتنا ٹائم نہیں ملا تھا، اور پیر صدگور نور اور امام الدین کے زمانے میں اتنے مرید بھی نہیں تھے، لیکن پیر شمس نے اکیلے نے 5 لاکھ آدمی مرید بنائے، جو کہ اس میں سے بہت سے گٹ بھی گئے۔ اور پیر شمس نے اپنے بیٹے نصیر الدین کو، اپنے پوترے صاحب الدین کو، اپنے گریٹ گرانڈ سن پڑ پوترے پیر صدر الدین کو، اور اس کے بھی بیٹے پیر حسن کبیر الدین کو، ان 5 پیڑھیوں کو ٹریننگ دی پیر شمس نے۔ یہ 5 کے 5 پیر اپنے پیر شمس کے چیلے رہے، ان کی اولاد میں بھی رہے، مگر ٹریننگ بھی ان سے ملی۔ پیر صدر الدین 100 برس کے ہوئے تب جا کے وہ پیر بنے، مگر ان کی ٹریننگ پیر شمس کے ہاتھ سے ہوئی تھی۔ آج میں یہیں اپنی آج کے لیکچر کو پورا کرتا ہوں، اور اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو آج کے لیکچر کی بابت میں مجھے کچھ سوال کرنے ہیں تو میں 10-15 منٹ دیتا ہوں، خوشی کے ساتھ مجھے سوال کرو، انشاءاللہ بن سکے گا میں جواب دوں گا۔ میں پھر سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، آپ کے علم میں زیادتی دے دے، ایمان مضبوط کرے، اپنی محبت دے دے، آپ کو ظاہر باطن میں نور عطا کرے، دین میں دنیا میں سکھی رہو، خوشی رہو، آباد رہو۔ پیر شمس بن صلاح الدین سبزواری was our peer, but Shams Tabriz was son of our Imam Alauddin Muhammad, so they are 2 different personalities. Yes. ہندوستان کے اندر جو بتایا تھا گوشت پکانے کے لیے، اس دن کا نشانی آج تک ہے یا کچھ لوگ جو ہے کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ اب ملتان جاؤ تو آپ کو وہ سورج کوٹ بھی ملے گا، اور ادھر کے جو گائیڈ ہیں ملتان کا بچہ اس بات کو جانتا ہے، اور یہ سٹوری ادھر کی بہت مشہور ہے، اور وہ نشان آج تک ہیں، یہ بات سچ ہے۔ اور من سمجھانے کے اندر سورج اتارنے کا ذکر بھی ہے۔ That is true. Peers are always and have always been from Imam's family. They cannot be from outside because they are also Ahle Rasul. Peer Salamuddin
Sadruddin received the title of Sahadev, not Mahadev.